اکثر کہا جاتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ سب سے گہرا سفر کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے واپسی کا سفر۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسی تلاش ہے جو ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں گونجتی ہے۔ کبھی ایسا لگا ہے کہ جیسے راستہ بھٹک گئے ہوں؟ یہ سوال صرف الفاظ نہیں ہے نا، یہ تو ایک احساس ہے، ایک فیلنگ جو ہر انسان نے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، محسوس کی ہے۔ یہ جو کھو جانے کا احساس ہے نا، یہ ایک بہت گہرا انسانی تجربہ ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ یہ وہی کیفیت ہے جب دماغ میں اتنا شور ہو کہ نیند تک نہیں آتی، جب اپنے ہی ٹوٹے ہوئے وعدوں کا بوجھ سونے نہ دے۔ اور پتہ ہے کیا؟ اکثر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ خالی پن جہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو احساس ہے، یہ صرف بے چینی نہیں ہے، اس کی گہرائی میں ایک پکار چھپی ہے، ایک سرگوشی جو ہمیں کچھ ڈھونڈنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو یہ جو بھٹکنے کا احساس ہے نا، یہ اصل میں کوئی منفی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کا اشارہ ہے، ایک قدرتی انسانی خواہش ہے جو ہمیں ایک صحیح سمت، ایک مقصد کی طرف کھینچتی ہے۔ اسلامی فکر میں اس اندرونی تلاش کو ایک بہت خوبصورت نام دیا گیا ہے، فطرت اللہ، مطلب وہ فطری حالت جس پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی کہہ لیں کہ ایک بلٹ ان صلاحیت ہے جو ہمیں ایک اعلیٰ طاقت کو پہچاننے اور اسے ڈھونڈنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور عظیم مفکر امام غزالی نے اسے کیا خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پیاس کی طرح ہے، روح کی ایک ایسی پیاس جسے صرف اور صرف حقیقت کی تلاش ہی بجھا سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اندرونی پیاس ہمیں لے کر کہاں جاتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک اندرونی احساس سے ہمیں ایک بیرونی، ایک ظاہری عمل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور اس اندرونی پکار کا سب سے طاقتور اظہار کیا ہے؟ وہ ہے سجدہ۔ سوچیں ذرا، اپنے وجود کی سب سے اونچی چیز یعنی سر کو زمین کی پستی پر رکھ دینا، یہ کوئی معمولی رسم نہیں ہے، یہ اس اندرونی سرگوشی کا ایک بہت ہی عاجزانہ، ایک جسمانی جواب ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عمل کسی ایک جگہ یا وقت تک محدود نہیں ہے۔ دیکھیں، چاہے ایک نوجوان عورت اپنے گھر کے سکون میں ہو، یا ایک باپ اپنی بیٹیوں کو سکھا رہا ہو، یا پھر کھلے آسمان کے نیچے ایک بہت بڑی جماعت، یہ عمل ہر طرح کے لوگوں کو ہر پس منظر سے آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ سب ایک ہی پکار کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن کیا اس عمل کو دیکھنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ہو اگر یہ جھکنا صرف ایک رسم نہ ہو، بلکہ ایک بہت گہرا مکالمہ ہو، خدا سے کی جانے والی ایک خود کلامی، یعنی ایک مونولوگ؟ اچھا، ابلاغ اور کہانی سنانے میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کہانی ماضی کے بارے میں ہوتی ہے، جو ہو چکا، گزر گیا، لیکن ابلاغ یعنی کمیونیکیشن وہ حال میں ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، فوری ہوتا ہے، کسی سننے والے سے براہ راست بات چیت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں، ایک خود کلامی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ابلاغ ہے۔ دعا ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ خدا کے حضور ایک زندہ اور ذاتی مکالمہ ہے۔ تو ایک اچھی خود کلامی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کردار ہوتا ہے جسے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک جذباتی کیفیت سے دوسری کی طرف سفر کرتا ہے، اور سب سے اہم، ایک سننے والا موجود ہوتا ہے۔ اب ذرا دعا کے بارے میں سوچیں، اس میں بھی تو یہی سب ہے، ایک انسان جسے بولنے کی شدید ضرورت ہے، جو اپنے دکھ سے نکل کر سکون چاہتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک سننے والے کی موجودگی میں ہو رہا ہے، یعنی خدا۔ تو یہ ایک ایکٹیو، ایک زندہ مکالمہ ہے۔ ہر مکالمے کے ظاہر ہے دو حصے ہوتے ہیں، ایک پکارنے والا اور دوسرا جواب دینے والا۔ ہم نے انسانی پکار کی تو بات کر لی، اب ذرا اس خدائی جواب پر نظر ڈالتے ہیں جو امید اور گرم جوشی سے بھرا ہوا ہے۔ خدا کا ایک نام ہے التواب، اس کا مطلب ہے بار بار پلٹنے والا۔ یہ صرف توبہ قبول کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بار بار بندے کی طرف پلٹتا ہے، اسے توبہ کے موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک مستقل دعوت ہے، اور یہ دعوت ہمیں ایک واضح راستے پر لے جاتی ہے۔ یہ سفر کیسے کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے گناہ پر ایک مخلصانہ توبہ کی کوشش، پھر اس کی طرف واپس نہ جانے کا پکا وعدہ، اور پھر التواب کی طرف سے قبولیت، اور نتیجہ وہ گناہ ایسے مٹا دیا جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ ٹوٹنے سے جڑنے کا ایک مکمل سائیکل ہے۔ اچھا، اس پورے عمل کو چلانے والی طاقت کیا ہے؟ وہ ہے رحمت کی امید۔
یہ امید صرف ایک احساس نہیں، یہ ایک زبردست موٹیویشن ہے۔ یہی امید عمل کی ترغیب دیتی ہے، مشکلوں میں ہمت بڑھاتی ہے اور مایوسی کے آگے ایک ڈھال بن جاتی ہے۔ اور اس ساری امید کا مرکز کیا ہے؟ یہ ایک حتمی یقین دہانی، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو ہر ڈر کو ختم کر دیتا ہے اور واپسی کے سفر کو ممکن بناتا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ لگ رہا ہو۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ان تمام اتار چڑھاؤں میں کھو جانے کے احساس سے لے کر رحمت کی امید تک ہم سب اپنی واپسی کا سفر کہاں پاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا پڑتا ہے۔